نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کورس 1، آئیے قرآن اور نماز سمجھے آسان طریقے سے۔ آج ہم لیسن نمبر 6 کی شروعات کرتے ہیں، جو کہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 پڑھیں گے ہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 6 ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدینا الصراط المستقیم، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ اہدینا، اہدینا دو ورڈز کا مجموعہ ہے، اہدی اور نا، ٹھیک ہے۔ اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے، اور نا جو ہم نے عربی گرامر میں پڑھا ہوا ہے کہ نا ہمیں کی طرف پوائنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہدایت دے ہمیں۔ اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں اس سے ملتا جلتا ورڈ کون سا ہے؟ ہدایہ، ہدایت، ٹھیک ہے، ہدا، ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھا یا راستہ چلا۔ تو اہدینا کا ہم نے کیا ٹرانسلیشن پڑھی؟ ہمیں ہدایت دے، اہدینا ہمیں ہدایت دے۔ تو قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے، ٹھیک ہے، ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ہدی للمتقین متقیوں کے لیے۔ الصراط، صراط کا مطلب ہے راستہ، الصراط، الصراط میں ال لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کوئی مخصوص راستہ ہے یہ۔ تو الصراط راستے کی، المستقیم سیدھا، مستقیم کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیدھا، جیسے خط مستقیم کہتے ہیں نا، سیدھی لائن، یہ استقامت کہتے ہیں ہم۔ استقامت مطلب کہ ہمیں اس کام میں استقامت عطا فرما کہ ہم اسی راستے پہ چلتے رہیں، ادھر سے ادھر نہ ہو، نہیں مڑنا ہم نے یا نہیں ہٹنا اس راستے سے۔ تو المستقیم میں بھی ال لگ گیا ہے، یعنی کہ کسی خاص کی طرف اشارہ ہے۔ تو الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ تالی کے بعد تصور، احساس، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کیجیے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہم یہ دعا مانگتے ہیں، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ اب ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ لیکن جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک اسکول میں ایڈمیشن کے لیے پہلے ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایڈمیشن ٹیسٹ تو ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارا سارا کام ہو گیا؟ نہیں نا، ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، اس کلاس کے جو ہے ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں، پھر ہی ہم اگلی کلاس میں پروموٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم محنت کرتے ہیں، پھر ہم اگلی کلاس میں پیپرز دیتے ہیں، پیپرز میں پاس ہوتے ہیں تو اگلی کلاس میں پروموٹ ہوتے ہیں۔ تو مسلمان ہونا ہدایت کا ہمارے لیے پہلا قدم ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پانے کے لیے ہر دم دعا کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال اس کو پسند ہیں وہ کرنے ہیں، اور جو اس کو ناپسند ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک بار ہدایت مانگی اور بس وہی ہدایت ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، ہمیں ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ ہر لمحہ ہے، ہمارے جو اندر خون دوڑ ہے نا، اس کی طرح ہے شیطان، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. ٹھیک ہے، یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اور پھر ان کی امت پہ. ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے معنی آنا چاہیے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے، احادیث کو ہم نے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے. اگر ہم یاد نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ ہم پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی. ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہوتی ہے، پھر ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں کہ اس میں ہم اہدنا الصراط المستقیم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اینڈ پہ ہم آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے قرآن کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورہ پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہم سورہ پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اگر ہم آمین ویسے بول دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم کہیں گے کہ اور قرآن مجید کی جو ہے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہم، اگر ہم نے ہدایت پا لی ہے تو ہم قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہیں کروں گی تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کرتی ہوں؟ نہیں. ٹھیک ہے، اگر میں سمجھنے کی کوشش ہی نہ کروں اور بس ایک جیسے بچے کو کوئی چیز پڑھا دی جاتی ہے اور وہ رٹے مطلب طوطے کی طرح بولتا جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہم الحمد شریف کے بعد کوئی قرآن کی کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کروں گی؟ نہیں. اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں ضروری ہے. الحمد شریف کے بغیر نماز نامکمل ہے، تو ہم نے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے. ہدایت کی ضد، اپوزٹ، دلالت ہے، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات یا غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے. تو عادت نمبر 10 ہم نے یہ اپنانی ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت، صحیح راستہ معلوم کرنا ہے اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنی ہے. تو آئیے میرے ساتھ اس کو یاد کیجئے، اس ترجمے کو ورڈ ٹو ورڈ. اہدنا، ہمیں ہدایت دے. اہدی، ہدایت دے، نا، ہمیں. اہدنا، ہمیں ہدایت دے. الصراط، راستے کی. المستقیم، سیدھے راستے کی. اہدنا، ہمیں ہدایت دے. الصراط، راستے کی. المستقیم، سیدھے راستے کی. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی، سیدھے راستے کی. آج کا لیسن ادھر تک ہی تھا. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.